والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ وعز شرفہ جل جلالہ کی حمد و ثنا، اور نبی کریم رؤوف الرحیم، کونین کے شہنشاہ، دارین کے مالک و مولا، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، سراج السالکین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے تمام معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل، اس کا بڑا احسان کہ آج پھر ہم سب اس کی اس پاک بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے۔ اس کی توفیق سے اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ کریم سے دعا ہے وہ اسی طرح ہم پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا سایہ بنائے رکھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کا جو حصہ ہے، آیت نمبر 230، اس کے پیچھے بھی اس کے آگے بھی، اللہ تعالیٰ یہاں پہ طلاق کا ذکر فرما رہا ہے کہ طلاق کیا ہے، کتنی قسمیں ہیں، اس میں کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ یہ طویل ایک آیت مبارکہ ہے، کیونکہ پچھلے جمعے ایک مسئلہ پوچھا گیا اور ہمارا معمول بھی الحمدللہ کہ ہم کئی مرتبہ کئی جمعوں میں صرف شرعی مسائل کو ہی اپنا موضوع بحث بناتے ہیں، تاکہ جو یہاں پہ میرے دوست بھائی آتے ہیں تو چلیں اسی ذریعے سے جو شریعت کے احکام ہیں وہ ہم سیکھ سکیں۔ حالانکہ یہ طلاق، نکاح، ہر مسلمان جو بالغ ہے، جو نکاح کر چکا ہے یا جس کا نکاح ہونے والا ہے، اس پر یہ احکام سیکھنا بھی فرض ہیں، کیونکہ یہ چیزوں کی معلومات ہوگی تو وہ اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق احسن طریقے سے گزار سکے گا۔ ہوتا کیا ہے، ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اسکول اور کالجز میں بہت اچھا پڑھاتے ہیں، بڑا اچھا ڈاکٹر، انجینئر، یہ جو بھی ہم بنا لیتے ہیں، یا چلے پڑھ نہیں پایا تو اس کو اچھا میکینک، کاریگر کسی اچھے کام میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ بچہ جناب اچھا کاریگر بننے کے بعد ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ پیسے کماتا ہے، گھر کو چلاتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں اب یہ شادی کے قابل ہو گیا، اب اس پہ ذمہ داری ڈالی جائے گی تو یہ بخوبی نبھا لے گا۔ پر ہوتا کیا ہے، عموماً شادی ہوتی ہے، کچھ ہی ماہ کے بعد، کچھ عرصے کے بعد میاں بیوی میں آپس میں چپکل سے شروع ہوتی ہیں، جھگڑے، ناچاکیاں، وہ اسے برا بھلا کہتی ہے، وہ اسے برا بھلا کہتا ہے، پھر آخر کار طلاق پہ نوبت آتی ہے۔ اور نوجوان چونکہ جو شیلا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا حق بہت زیادہ ہے، میں شوہر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ایک حدیث تو مردوں کو بڑی زبانی یاد ہے نا، وہ یہ یاد کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیا نہیں، سمجھانے کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اب یہ ہمارے مرد حضرات حدیث سن لی تو بڑا یاد رکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مقام دیا ہے کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا، بیوی کو حکم دیا جاتا کہ خاوند کو سجدہ کرے، مطلب ہمارا مقام بہت ہے۔ یہ حدیث تو یاد کر لی، پر وہ احادیث، وہ قرآن کی آیات کہ جہاں پہ عورت کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، حضور کا عمل دکھایا گیا ہے، وہ ہمیں یاد نہیں رہتی۔ تو اس بنا پر ہمارے اس وقت ملک پاکستان اور دیگر ممالک میں طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہو گیا ہے۔
طلاق ہوئی، چلو جی شادی ہوئی، مہینے بعد طلاق ہو گئی۔ کئی ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ جناب شادی ہوئی، دوسرے دن بچی کو گھر بھیج دیا۔ نہ تو نوجوانوں کو مسائل پتہ ہے، نہ گھر والوں کو پتہ ہے، نہ سمجھاتے ہیں، اور اللہ نہ کرے اب طلاق ہو گئی۔ اب اس کے بعد 3 طلاقیں دے چکا ہے، پھر کیا کہتے ہیں جی چلو بچے ہیں، انہیں پتہ نہیں تھا تو ان کی صلح کروا دی جائے۔ صلح ہو گئی، اب وہ ساتھ رہ رہے ہیں، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ کی حدود کو پامال کرنے کے بعد وہ اختیارات جو رب نے دیے ایک مرد اسے استعمال کر لیتا ہے، تو اب کس حق سے اس کو اپنی بیوی کہہ سکتا ہے جب کہ اس کی بیوی نہیں، نکاح سے نکل گئی؟ تو اب اگر وہ ساتھ رہتے تو ناجائز تعلقات ہیں۔ تو اسی موضوع کو ہم نے آج زیر بحث بنایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ علم دین ہمیں سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو آیت مبارکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 230 میرے سامنے قرآن پاک موجود ہے، فقہ کی کتابیں موجود ہیں، تو انشاءاللہ ان کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ طلاق 2 قسموں پر ہے، یعنی طلاق 2 ہیں۔ اب اس کے بعد چاہو تو اس کو اچھی طرح بیوی کو روک رکھو یا اسے اچھے طریقے سے آزاد کر دو۔ اب یہاں پر طلاق 2 قسموں سے کیا مراد ہے؟ پہلے پورا اس کا طلاق کتنی قسموں کی ہے وہ سنتے ہیں، ان کے احکام کیا ہیں، حکم کیا ہیں، بھئی کس صورت میں طلاق دینے کے بعد بیوی نکاح میں رہتی ہے اور کس صورت میں طلاق دینے کے بعد بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے۔ جب وہ ساری صورتیں ہمارے سامنے آئیں گی تو پھر ایک بڑا اہم مسئلہ کہ ہمارے یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں، طلاق دے دی، اب وہ مختلف فرقوں والوں کے پاس جائیں گے، تو ایک فرقے والا کہتا ہے نہیں جی 3 طلاقیں آپ نے ایک ساتھ دی تھی، بھائی ایک ساتھ دی تھی، وہ کہتا ہاں جی، کہا نہیں جی کوئی نہیں ہوئی، یا ایک کوئی ہے۔ اب ایسی باتیں کر کے وہ لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ پھر سمجھنے والے کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، پھر جو ہدایت نہیں چاہتا، اپنی نفس یا شیطان کی پیروی کرنا چاہتا ہے، تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ یہی ہے کہ حقوق زوجین، میاں بیوی کے حقوق۔ شوہر کو پتہ ہو کہ میرا کیا حق ہے جو بیوی پر فرض ہے، اور بیوی کے کیا حقوق ہیں جو مجھ پر فرض ہیں، اور بیوی کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے کون سے حقوق ہیں جو شوہر پر فرض ہیں، اور شوہر کے کون سے حقوق ہیں جو مجھ پر فرض ہیں۔ تب جا کر یہ زندگی کی گاڑی تسلسل سے چلے گی، جب ہر ایک یہ سمجھے۔ جیسے آج کل ہم کوشش کرتے ہیں ہاڑا پتر پاویں میٹرک پاس ہی نہ ہوئے تو کڑی او لے پڑھی لکھی ہوئے، عام طور پہ بچی ہو لیا جی بی اے کم از کم کتنا ہے، بی اے پاس ہوئے کٹو کٹ، وہ جنہ مرضی پڑھی ہوئے۔ اب شادی تو ہو گئی، اب یہاں پر ایک ذہنی طور پر ڈفرینس آ گیا۔ بچی اسکول کالج یونیورسٹی پڑھی ہوئی ہے، اس کا ایک معیار الگ ہے، وہ ایک الگ انداز، کیونکہ اسکولوں میں جب بچے پڑھتے ہیں انہیں ٹیچرز ایک اعتماد دیتے ہیں کہ تم جناب تقریر کرو، بچے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب اس میں ایک اعتماد ہے، اپنی دوست سہیلیوں میں جب بیٹھتی ہے، یا کو ایجوکیشن کا نظام ہے جو سب سے برا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں اکٹھی پڑھتی ہیں، وہاں سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب ان کو یہ پتہ کہ میں جو بات کہہ رہی ہوں یا کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، میں نے اپنی بات منوانی ہے۔ اب وہ شادی کا گھر تو آ گئی، اب شوہر پر بھی برتری رکھنے کی کوشش کرے گی، سسرال والوں پر بھی، کیونکہ ہمارے یہاں پہ 2 کانسیپٹ ہیں۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ ہندوانہ رسومات ہم سے آج تک نہیں گئی، ہندو یہاں سے چلے گئے، ہم آزاد تو ہو گئے، پر ذہنی طور پہ ہم آج بھی آزاد نہیں ہوئے۔ وہ ساری جاہلانہ رسومات ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ شوہر یہ سمجھتا ہے کہ بیوی کو بس میں نا اپنی غلام بنا کے رکھوں، میں کہا رہا ہوں تو جناب ہاتھ بند کھلوئیے، میں کہا پانی لے آ، وہ پانی بھی لے آئے، روٹی لے آ، روٹی بھی لے آئے، ہر کام کماتے، ہر گل مننے، جتنے ایک گل نہیں نہ میری منی تو میں مرد ہاں، میری گل نہیں پوری نہ منی، انہوں ہے شرم نہیں، گالیاں نکال دی، برا بلا کہہ دیا، بعض تو مارنے پہ اتر آتے ہیں۔ اور بیوی کو کیا کلاس ملتی ہے، کیونکہ ماں بھی اتنی پڑھی لکھی نہیں، ماں یہ عام طور پہ جو دیکھنے میں آیا یہ پٹی پڑھا کے بیچتی ہے، پتر تو بندے نو اپنی مٹھی 'چ رکھنا ہے، اپنے بندے نو اپنے قابو کرنا ہے۔ اب وہ یہ سوچ لے کے آتی ہے جب وہ سہیلیوں سے فون پہ بات کرتی ہے یا اپنی بڑی بہن سے کی شادی ہو چکی ہے، وہ عام طور پہ یہی کلاس دے کہ پتر بندے نو قابو رکھ، سب کچھ تیرے قابو ہے۔ اب وہ سمجھتی ہے کہ شوہر میرا غلام بن جائے، اور شوہر صاحب یہ سمجھتے بیوی میری غلام بن جائے۔ اب اس سوچ سے گھر نہیں چلتا جی، اور یہ اسلامی تعلیمات بھی نہیں ہیں۔ قرآن پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا،
قرآن نے مرد کی حاکمیت کا اعلان کیا ہے کہ مرد بادشاہ ہے، مرد حاکم ہے، عورت اس کی ماتحت ہے، یہ بات درست ہے، لیکن ساتھ ہی قرآن نے یہ بھی کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اپنی عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارو، جاہلانہ طریقے سے نہیں، مار پیٹ کے نہیں، اس کو غلام بنا کے نہیں۔ دونوں باتیں بھی ہمارے ذہن میں ہونا کہ اپنی شان کی باتوں میں یاد رہ گئی کہ مرد حاکم ہے جی، تو حاکم کا کیا کام ہے کہ حاکم اپنی رعایا کا خیال رکھے۔ حاکم کا یہ خیال کام تو نہیں کہ رعایا پہ ظلم کرے، رعایا کو مار دے۔ حاکم کا کام ہے کہ اپنی رعایا کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے مسائل کو حل کرے۔ تو مرد اگر آپ کو رب نے حاکم بنایا ہے تو آپ کی بیوی آپ کی رعایا ہے، آپ کے گھر میں بچے آپ کی رعایا ہیں، آپ ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں، اپنی زندگی کو حسن طریقے سے گزاریں۔ تو یہ مرد کی حاکمیت ہے، یہ نہیں کہ دو تھپڑ لگا کے بولے میں مرد ہوں، یہ مردانگی نہیں ہے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا ہے کہ اپنی بیوی کو مارا جائے، پھر اب کس حق سے مارتے ہیں؟ منع کیا ہے کہ جس طرح غلاموں کو مارتے ہو اس طرح اپنی بیوی کو مت مارو۔ ڈانٹ ڈپٹ اور چیز ہے، اسے کچھ سمجھانے کے لیے غصہ کرنا اور بات ہے، یہ واقعی وہ غلطی پہ ہے۔ بلا وجہ بعض لوگ غصہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بیوی پہ روب رہے، یہ بھی غلط ہے۔ وہ انسان ہے، کوئی جانور نہیں، کوئی مشین نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ لوگوں نے پوچھا آ کر کہ اماں جی یہ بتائیں حضور گھر میں کس طرح کا رویہ تھا؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے، یہ تو نہیں کہا کہ حضور کرسی پہ بیٹھ جاتے ہمیں حکم دیتے رہتے یہ کام کرو وہ کام کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر میں اگر آپ ہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ کر گھر کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹا دیتے ہیں، تو کوئی حرام کام نہیں کیا آپ نے، یہ تو آپ نے اللہ کے رسول کی سنت کو ادا کیا، حضور کے طریقے پہ چلے۔ گھر کے کام کاج مل جل کے کرنا کوئی غلط کام نہیں، پر مسئلہ وہی ہے نا، ہم نے بس اپنا ایک ٹھاٹ باٹ بنانا ہے کہ میں بیوی کی بات مان جاؤں تو میں مرد کا تھا، غلط، یہ قرآن کی تعلیمات نہیں ہے۔ تو انہی باتوں سے کیا ہوتا ہے کہ جب حقوق زوجین میاں بیوی کے حقوقوں کا پتہ نہیں، وہیں سے بیوی بھی صحیح طرح سمجھ نہیں پاتی اور شوہر بھی۔ پھر سب سے بڑی بات یار، آپ اپنے گھر میں 25 سال سے رہ رہے ہیں، مثال 25 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے، 30 سال کی عمر میں ہوئی ہے، 22 سال، جب بھی آپ نے اپنی فیملی میں 22 30 25 سال گزارے، وہ جس کو آپ اپنے گھر میں لائے ہیں وہ آپ کے گھر میں ابھی آئی ہے۔ اپنے گھر میں اس کا ماحول کیا تھا؟ ہو سکتا ہے اپنے گھر میں وہ شہزادی کی طرح ہو، اکیلی بیٹی ہو تو ماں باپ نے بڑے لاڈ پیار سے پالا ہو، اب وہ یکدم آ کے آپ بولو بس یہاں پہ آئے تو اب سارے گھر کے کام وہ کرے۔ پہلے اب 6 لوگ گھر کے کام مل جل کے کرتے تھے، ماں ہے، بہنیں ہیں، بھابیاں 2، اب وہ آئی تو سب کا مائنڈ کیا ہے کہ سارے کام اب یہی کرے، تو کیا اس طرح کام چلے گا؟ وہ تو چاری تھک جائے گی، پھر وہ بہانے تو نہیں بنائے گی، پر کہے گی میں بیمار ہوں، تو آپ سمجھے کہ بہانے بنا رہی ہے۔ تو اس لیے اس کو اپنے گھر میں لائیں، تو اگر بیٹی بنا کے لائے ہیں تو بیٹی کی طرح رکھیں، اپنی بیٹی کے ساتھ جیسا سلوک کرتے ہیں ویسا اس کے ساتھ کریں۔ اپنی بیٹی آپ کی شادی ہوئی ہے، ہفتے بعد گھر آ جائے تو آپ اس کے لیے چائے دعوتیں کریں، کھانے پکائیں کہ میری بیٹی آئی ہے، ابھی میری تھی آئی ہے، بھائی تھی نے گھر نہیں آنا، کنے گھر آنا ہے، او جی بہو ہے، اور مہینے بعد پوچھے کہ میں اپنی ماں کا جاواں تو گلا سناؤ، تو کی روز ماں کا ڈری ہونی ہے۔ تو اپنی بیٹی آئے تو بڑا خوش، تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ اپنے گھر جا رہی ہے تو ادھر آپ کا منہ کیوں بسور جاتا ہے، ماتھے پہ کیوں شکم آتا ہے، کیوں آپ غصہ دکھاتے ہیں اس کو؟ اپنے بیٹے کو بار بار منع کریں گے، انہوں نے کہا کر بار بار اپنے ماں کا جانا چنگا کام نہیں ہے، تو جی بہن بار بار گھر آن رہی ہے وہ چنگی ہے؟ ہم یہاں پہ دوگلی پالیسی اختیار کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے قانون الگ، اور جو بہو آئی بہو کو ہم بیٹی سمجھتے نہیں، بیسیکلی ہمیں ایک نوکرانی چاہیے ہوتی ہے جو گھر کے سارے کام کرے، کام کر رہی ہے ٹھیک ہے، جس نے کام نہیں کر رہی اسی دن جناب منہ بن گئے۔ معذرت کے ساتھ یہ ہمارا جو سسٹم ہے نا، ہر گھر میں ایسا نہ بھی ہوتا ہو لیکن میجورٹی ایسی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں طلاق دینے کے بعد احکام پوچھتے ہیں، یہ طلاق 3 دے دی، مسئلے پوچھے تو گھر میں جھگڑے تھے، یہ تھا وہ تھا، تو باتیں نکلتی ہیں۔ اس بنا پر ان باتوں کا خیال رکھنا مرد پر بھی ضروری ہے تو مرد کے گھر والوں پہ بھی ضروری ہے کہ آپس میں پیار محبت سے رہیں، تبھی گھر چلتا ہے۔ اس لیے اب جو اگلی بات ہے وہ ہے طلاق۔ طلاق قرآن پاک میں پہلے یہ سن لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال چیزوں میں جو اللہ کو سب سے سخت اور ناپسند ہے وہ طلاق ہے حلال، جائز ہے، حکم حق ہے بندے کو، لیکن بلا وجہ عورت کا قصور بھی نہیں، ہوتا کیا ہے
کوئی باتیں ہوئیں، عورت نے کوئی 2-4 باتیں کی ماں کے ساتھ، ساس کے ساتھ، تو ماما پتہ کیا نہیں ہے پترا ماں نہیں لبدی بار بار، ماں ایک ہی ہوندی ہے، بڑھیاں اور لب جاندی ہیں۔ اب اس طرح بچے کو کیا سکھا رہے ہیں آپ کہ بیوی کو طلاق دے، تمہیں اور بیوی مل جائے گی، اس نے تمہاری ماں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ اب وہ جوش میں آ کے بچہ جناب سناتا ہے اس کو، اس کے ماں باپ کو برا بھلا بولے گا اور بیوی کو طلاق دے دی۔ پھر بعد میں پچھتاتے ہیں سارے کہ بھائی انہیں پیسے لا کے بیاہ کیتا ہی ہوں طلاق دے رہی، ان کی کریے محلے چ بستی، علاقے چ بستی، خاندانوں میں پرابلم کہ اس نے طلاق دے دی۔ تو اس لیے اس کے لیے بچنے سے میری درخواست ہے تمام جو والدین ہیں، جب اپنے بچے کی شادی ہونے والی ہو نا تو خدا کے لیے ہفتے کے لیے کسی عالم دین کے پاس بھیجیں، اسے شادی کورس کروائیں شریعت کا، کہ اس کو پتہ ہو کہ نکاح کیا ہے، طلاق کیا ہے، نان نفقہ کیا ہے، مجھ پر بیوی کے، میرے بیوی پہ حقوق کیا ہیں۔ جب تک وہ معلوم نہیں ہوں گے تو اس کی زندگی اچھی نہیں گزرے گی۔ تو اس لیے اس لحاظ سے شریعت کا جو کورس ہے کہ نکاح وغیرہ کے معاملات وہ سکھائے جائیں، تب اس کے بعد انہیں کہا جی اب نکاح کریں جس کو پتہ کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ ہمارے ہوتا کیا ہے طلاقیں ہو گئی، اب اس کے بعد سیکھنے آتے ہیں مسائل، تو اب کیا فائدہ۔ اس لیے میں پہلے ان کو ہم عرض کر رہے ہیں تاکہ جو میری مسجد میں میرے دوست احباب یہاں بیٹھے ہیں وہ سیکھیں بھی اور اپنا ذہن بنائیں کہ آئندہ بھائی کی شادی ہے تو اسے کہیں یا کسی عالم کے پاس جا، پہلے یہ موٹی موٹی باتیں سیکھ کے آ، جانے سے مراد یہ ہے عشاء کے بعد آ جائے کرے، گھنٹہ کلاس لے پڑھے، یار یہ احکام ہے، انشاءاللہ اسے بہت فائدہ ہوگا۔ 1 مہینے کے اندر سارے احکام تو نہیں پر من و عن جو بنیادی احکام ہیں وہ انسان سیکھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پہ ایک ہے طلاق حسن، ایک ہے طلاق احسن اور ایک ہے طلاق بدعی۔ ذرا میرے ساتھ دہرائیے گا بلند آواز سے تاکہ، کیونکہ جب آپ خود بولیں گے نا وہ چیز آپ کو یاد رہے گی۔ ایک قسم طلاق کی طلاق احسن، کیا طلاق جی؟ سب سے اچھی طریقہ، مطلب وہ اچھی طلاق نہیں ہے، مراد طلاق دینے کا اچھا طریقہ۔ ایک ہے طلاق حسن، اچھی طلاق۔ دوسری قسم کیا ہے جی؟ طلاق حسن۔ اور تیسری قسم ہے طلاق بدعی، طلاق بدعی۔ اب ان کے احکام بھی الگ الگ ہیں، ان کے طریقے بھی۔ تو طلاق حسن جو اچھی طلاق اور طلاق احسن جو اس سے بھی اچھی طلاق جس کو شریعت میں کہا جا رہا ہے، اس کا یہ سن لیں کہ جس میاں بیوی آپس میں رہتے ہیں اور میاں بیوی کے جو معاملات ہیں، ازدواجی معاملات، جن پاکی کے ایام عورت کے ہوتے ہیں 1 مہینے میں، ان پاکی کے ایام میں بیوی کے پاس شوہر نہ گیا ہو اور اس میں 1 طلاق رجی دے، 1 طلاق دے، 3 طلاقیں نہیں، کتنی طلاقیں؟ 1 طلاق رجی دے اور چھوڑ دے یہاں تک کہ عورت کی عدت گزر جائے، یہ ہے طلاق احسن، سب سے اچھا طریقہ طلاق کا کہ عورت کو طلاق دے۔ پر کب طلاق دے؟ جس پیریڈ میں عورت کے قریب نہیں گیا، عورت سے کوئی صحبت نہیں کی، اب طلاق دے دی، اب اس کے بعد عورت کو اس کے حال پہ چھوڑ دے۔ 1 مہینہ گزرے گا، دوسرا مہینہ گزرے گا، 3 ماہ جو پاکی کے ایام گزر جائیں گے، اب وہ عورت ویسے ہی نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ نے 3 طلاقیں دے دی پھر تو کام ختم، 1 طلاق دی، اب اگر طلاق دینے کے بعد شوہر کی غلطی ہے یا بیوی کی غلطی ہے تو مہینے کے اندر انسان کو عقل آ جاتی ہے کہ یہ غلطی میری ہے، میں معافی مانگ لوں یا میں اس کام کو سدھار لوں، تو تاکہ اگلے مہینے انسان رجوع کر لے، بیوی کو واپس بلا لے۔ اس کا بھی اختیار ہے کیونکہ بیوی ابھی نکاح میں ہے۔ 1 طلاق دی، بیوی تب بھی نکاح میں ہے، 2 طلاقیں دی، بیوی تب بھی نکاح میں ہے، 3 طلاقیں دی تو اب بیوی نکاح سے باہر ہو گئی، اب کوئی سسٹم نہیں کہ بیوی واپس آ جائے ظاہری طور پر۔ اور تو سب سے طریقہ اچھا ہی ہوگا۔ حسن کیا ہے؟ عورت کو طلاق دے پر اس ایام میں کہ عورت کے قریب تو گیا ہے پر 1 طلاق دی، پھر وہ اگلا مہینہ ہے پھر طلاق دے دے، پھر طلاق اگلے مہینے، اس طرح 3 طہروں میں 3 پاکی کے ایام میں طلاق دے دے تو یہ طلاق اچھا طریقہ ہے کہ اس میں بھی دونوں کو اگر احساس ہو جائے اپنی غلطی کا تو وہ رجوع کر سکتے ہیں، عورت نکاح سے باہر نہیں ہوگی۔ اب تیسرا طریقہ جو ہے طلاق بدعی، جسے ہے تو جائز، طلاق تو ہو جائے گی لیکن اسے شریعت نے اچھا نہیں کہا کہ عورت ناپاکی کے ایام میں ہے، حیض کے دن چل رہے ہیں، اس میں طلاق دی تو اس کو بدعی کہا گیا، پر طلاق ہو جائے گی۔ یہ غلط عوام میں مسئلہ مشہور ہے کہ ان ایام میں طلاق نہیں ہوتی، بھائی طلاق ہو جاتی ہے، آپ کا اختیار تھا 3 لفظ بولنے تھے، آپ نے بول دیے، وہ تو واقعہ ہو گیا کیونکہ وہ اختیار آپ کا تھا، آپ نے بیوی کو دے دی۔ اب آپ کیا کہتے ہیں جی اس دنوں میں نہیں ہوئی، طلاق ہو جاتی ہے چاہے پاکی کے ایام ہو یا ناپاکی کے ایام۔ لیکن اکٹھی 3 طلاقیں دینا یہ بھی اچھا عمل نہیں ہے، اس کو غلط کہا گیا کہ ایسا نہ کرے،
کیونکہ اب دینے کے بعد اختیار باقی نہیں. اب علماء کے پاس آؤ گے, کوئی فتویٰ باب دے دو جی, کوئی حل نکال دو, تو اب حل نہیں. اس لیے کہا کہ جلد بازی نہ کی جائے, پر اس کو بدعی کہا گیا. اس کو سادہ لفظوں میں یوں بھی سمجھ لیں, ایک ہے طلاق رجعی, ایک ہے طلاق بائن, ایک ہے طلاق مغلظہ. طلاق رجعی کیا ہے؟ ایک یا دو طلاقیں اس طرح کہہ کہ میں تجھے طلاق رجعی دیتا ہوں. رجعی کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس ابھی چانس ہے کہ میں تم سے رجوع کر سکتا ہوں. عدت کے ایام کے اندر اگر شوہر نے عورت سے رجوع کر لیا تو وہ عورت اس کے نکاح میں ہے, لیکن عدت کے ایام گزر گئے تو اب عورت بائنہ ہو جائے گی, اب وہ نکاح سے باہر نکل جائے گی. طلاق کے ہم عام طور پہ ہمارے معاشرے میں دو طریقے ہوتے ہیں. ایک صاف لفظ طلاق کے بولے, ایک طلاق کے لفظ نہیں بولے پر کہا جا تو آزاد ہے, جا تیرا میرا آج تو مک گیا. ایسے الفاظ جنہیں ہم کنایا بولتے ہیں, اشارتاً لفظ بولے پر نیت طلاق کی ہے تو اب بھی طلاق ہو جائے گی. اسے کہتے ہیں طلاق بائنہ. کیا کہتے ہیں جی؟ طلاق بائنہ. اب ان کے احکام سن لیں. طلاق رجعی دی, طلاق رجعی ایک طلاق دی تو 3 مہینے جو اس کے پاکی کے ایام تھے, یہ میں اندازاً بول رہا ہوں کہ ہر ایک عورت کے اپنے اپنے نظام ہوتا ہے. پاکی کے ایام گزرے, ناپاکی کے ایام آئے, ان سے پہلے 1 مہینے بعد, 2 مہینے بعد یا تیسرے مہینے کے اندر اگر شوہر رجوع کر لیتا ہے تو عورت نکاح میں ہے, نکاح دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں. اس سے کہتے ہیں طلاق رجعی, اور اس نے رجوع کر لیا. اب طلاق بائنہ. طلاق بائنہ وہی کنایاتاً کہا کہ تو میرے لو فارغ ہے, تیرا یہ معاملہ. اب نیت طلاق کی تھی, اسی وقت عورت نکاح سے باہر ہو گئی, لیکن عدت کے اندر اگر شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے تو دوبارہ نکاح کرے اسی عورت سے اور پھر نکاح میں آ جائے گی. لیکن وہ بھی اگر عدت کے ایام گزر گئے اب معاملہ خراب ہو جائے گا. تیسرا سسٹم ہے طلاق مغلظہ کا, 1 2 3, ایک ایک کر کے ایک ہی ٹائم میں 3 دے دی, طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے, یا تمہیں 3 طلاقیں ایک ہی لفظ سے دے دی. ان دونوں صورتوں میں ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں واقع ہو گئی. یہ ہے طلاق مغلظہ کہ اب شوہر کے پاس جو طلاق کا اختیار تھا وہ اس نے اپنا اختیار ختم کر دیا. اب اس کے پاس کوئی آپشن باقی رہا ہی نہیں. بھئی 1 دی تو 2 باقی ہیں, 2 دی تو پھر بھی 1 باقی ہے. جب 3 بار بول دو اب باقی کیا ہے؟ اب کسی صورت میں اس کی بیوی اس کے قریب نہیں آ سکتی ہے, بیوی کے پاس نہیں. ہاں عدت پوری ہو اب عورت ختم. تو اس کا اگر بالفرض کوئی چاہتا ہے کہ اسی عورت سے نکاح دوبارہ ہو, پہلی بات ہے کہ بڑا نازک مسئلہ ہے, اس کو شریعت نے کہا ہے آیت مبارکہ کے اندر فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. آج بعض لوگ شریعت پہ معاذ اللہ اٹیک کرتے ہیں, میڈیا پہ بیٹھ کر آپس میں, یار مولوی نے اپنے کو کاٹ لیا ہے, جس کو حلالے کا مسئلہ ہم کہتے ہیں. یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں, پھر سن لے ذرا کہ لفظ کیا ہیں. فَإِن طَلَّقَهَا, اگر طلاق دے دی, مراد 3 طلاقیں دے دی, فَلَا تَحِلُّ لَهُ, وہ بیوی شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی, حَتَّى مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, بعد اس کے کہ وہ بیوی کسی اور شوہر سے نکاح کرے, دوسرے سے نکاح کرے تو پھر اس کے لیے حلال ہوگی. یہ تو آیت کا حصہ ہے. تو تفسیر کیا ہے؟ شوہر نے طلاق دے دی, اس نے عدت پوری کی, اب اس کے بعد کسی اور شخص سے نکاح کرتی ہے, وہ شخص فوت ہو جاتا ہے یا وہی شخص اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے, تو اب پھر یہ عدت پوری کرے اور پھر پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے کہ اب اس شخص کا پہلے والے شوہر کا نکاح اس سے جائز ہے. ادروائز کوئی دوسری صورت نہیں. اس کو حلالہ کہا جاتا ہے کہ اب یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہے. اس میں مرد کے لیے بھی ذلت ہے اور عورت کے لیے بھی پریشانی ہے کہ یار کتنا معاملہ خراب ہو گیا. اس لیے شریعت نے کہا یہ کام پہلے بتاؤ. اب ایک مرد طلاق دینے لگا ہے, اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوگا نا, وہ سوچے گا پہلے کہ اگر میں طلاق دے دی نا تو بعد میں یہ معاملہ ہوگا. تو ہمارے نوجوانوں کو مسئلہ پتہ ہی نہیں ہوتا, انہیں اتنا پتہ ہے بس میں مرد ہوں, میں نے طلاق دینی ہے, اس سے میں طلاق دے دی, اب پچھتاتے رہتے ہیں. تو اب ہماری سوسائٹی میں بڑی معذرت کے ساتھ, بڑی معذرت, جو اہل علاقہ ہیں کسی بھی علاقے میں, آپ جہاں سے بھی آتے ہیں, اگر آپ کی گلی محلے میں کوئی ایسا مسئلہ ہوا اور پتہ ہے آپ کو, آپ دینی شخصیت ہیں, لوگ بلاتے ہیں آپ کو, یار آئندہ فیصلہ کر دیں ہمارا, آپ نے مسئلہ سنا تو مسئلے میں تو معلوم ہو رہا ہے مرد بچہ بار بار کہہ رہے ہیں, بچی بھی کہہ رہی ہے اس نے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں, شوہر اقرار کر رہا ہے ہاں جی میں نے 3 طلاقیں دی ہیں, تو بڑے پتہ کریں وہ چھوٹو جی بچے نے رہن دو, اسی آپس میں مکمکا کر لینے ہیں, صلح کرا لو, پھر کی بنے گا, بچی کی زندگی ضائع ہو جائے گی. یہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا
طلاق دینے کے بعد نہیں، اب اگر آپ نے بڑا ہو کر صلح کروا دی، چلو کوئی گل نہیں جی صدقہ دے دو، ایک دیگ پکا لو، ان کو رکھ لو ساتھ، اب وہ ساتھ رہیں گے تو زنا کریں گے، وہ ناجائز اور حرام تعلقات ہیں، کوئی اولاد پیدا ہوگی تو وہ بھی حرام کی اولاد ہوگی، کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہے ہیں، اللہ کی شریعت کو پامال کر رہے ہیں۔ جب رب کہہ رہا ہے، رب کے رسول کہہ رہے ہیں، شریعت بتا رہی ہے کہ طلاق ہو چکی ہے، وہ آپس میں میاں بیوی رہے نہیں، تو کس حیثیت سے ساتھ رہ رہے ہیں، کس طور طریقے سے اس کو میاں بیوی کہا جا رہا ہے، وہ اس کی بیوی ہے ہی نہیں۔ اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں کہ میں ایک ہی نشست میں سارے مسائل بتا دوں، میں نے سے بنیادی طور پر چند مسائل، یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کے اندر بہت سی کتابوں کے حوالے ہیں، دیگر کتابیں موجود ہیں جس میں پورے ابواب ہیں، ابھی تو نکاح، طلاق، حق مہر، نان نفقہ، پھر زہار، کہ اپنی بیوی کو زہار جو کر بیٹھتے ہیں کہ تو میرے تو میری ماں ورگی ہیں، باتوں باتوں میں کہہ دیتے ہیں بہن ورگی ہیں، یہ زہار کا مسئلہ ہے، اس کے مسائل الگ ہیں، الا کرتے ہیں اس کے مسائل الگ ہیں، خلا اس کے مسائل الگ ہیں، یہ سب ہر شخص کو جو شادی شدہ ہے اس کو بھی جاننا فرض ہے، اور جس کی شادی ہونے والی ہے اس کو جاننا فرض ہے۔ پر کون سوچتا ہے جی آج بس یہ شادی ہونی چاہیے، منڈا کماندہ ہے بس ٹھیک، تو اس لیے ان کو سیکھنا پڑے گا۔ تو اب یہ اگلا مسئلہ جو مین ہے کہ آج ہمارے یہاں پہ کچھ لوگ مسلک کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی حضور کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے بیٹے نے یہ کام کر دیا، حضور غضبناک ہوئے، آپ کو اچھا نہ لگا تو آپ نے فرمایا اپنے بیٹے سے بولو فوراً رجوع کرے، جب وہ پاکی کے ایام اس کے آئیں تو پھر اسے طلاق دے۔ اب اس حدیث کو پیش کر کے بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی انہوں نے طلاق دی تھی، اس کا مطلب کہ 3 طلاقیں دینے سے کٹھی طلاق نہیں ہوتی، یا حیض کی حالت میں طلاق دو تو طلاق نہیں ہوتی، وہ غلط کہتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور یہ مسلم کے آگے پوری حدیث اگر پڑھی جائے، کیونکہ عوام کو تو نہیں معلوم، وہ فتویٰ پیسے دے کے جس طرح بھی لے لیتے ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، بغیر صحابہ کرام کے اپنے اقوال موجود ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے نے جو طلاق دی تھی وہ 1 طلاق دی تھی، اسے طلاق رجعی کہتے ہیں، جو میں نے بتائی آپ کو کہ 1 طلاق کے بعد ابھی بھی حق باقی ہے کہ بیوی نکاح میں ہے تو رجوع کر کے دوبارہ طلاق دے دے بعد میں۔ تو یہ نہیں کہ 3 طلاقیں دی تو اس کو 1 شمار کیا گیا، صحابہ کا عمل ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، ان کے اقوال، ان کی احادیث، ان کے واقعات موجود ہیں کہ انہوں نے کہا جی ہم نے 3 طلاقیں دی بیوی کو، تو کہا جی تم نے 3 طلاقیں دی، اب تمہاری بیوی تم پہ حلال نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فرمان موجود ہے، حضرت حسن مجتبیٰ، ٹھیک ہے، ان کا ذکر آتا ہے کہ ان کی جو اولاد ہے آگے سے، انہوں نے کیا کیا، اپنی بیوی کو طلاق دے دی، حدیث میں موجود ہے۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ ان کی بیوی جو ہیں وہ ان کے غم میں بہت روتی ہیں، تو انہیں پتہ کیا کہا، انہوں نے کہا کہ اگر میں نے اپنے دادا سے یہ حدیث نہ سنی ہوتی، یہ بات نہ سنی ہوتی حضرت علی سے، یا اپنے والد حضرت امام زین العابدین کی بات ہے، ان کے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات نہ سنی ہوتی، جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو بیوی اس پہ دوبارہ حلال نہیں ہوتی، تو میں اپنی بیوی سے رجوع کر لیتا۔ کیا مطلب، جو حضور کے اہل بیت والے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر 3 طلاقیں دے دی تو میں رجوع نہیں کر سکتا۔ ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا، کہا میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دی ہیں، اب مجھے بتائیں کیا اس نے 1000 مہینوں میں طلاقیں دی ہوں گی؟ 1000 میں تو کتنے سال بن جاتے ہیں؟ تو کہا تو نے جو 1000 طلاقیں دی نا، تو پہلی 3 تو واقعہ ہو گئی، تیری بیوی تیرے نکاح سے نکل گئی، اب بقیہ جو ہیں وہ فضول ہیں، وہ اپنی بیویوں میں بانٹ دے۔ آپ نے طنزاً فرمایا کہ تو نے اللہ کی حدود کو پامال کیا، جب اختیاری 3 کا ہے تو 1000 کیسے دے سکتا ہے؟ پر 1000 دینے سے بھی تیری 3 واقعہ ہو چکی ہیں۔ تو شریعت کا مسئلہ ہے اکٹھے ایک لفظ میں 3 بار کہہ دے، یا الگ الگ ایک ہی وقت میں طلاق 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 کہہ دیا، تو ان دونوں صورتوں میں 3 طلاقیں واقع ہو گئی۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی ایک ہی مجلس میں ایک جگہ بیٹھ کے 3 دی تو ایک ہی ہے، وہ اپنے نفس کی خواہش پہ چلتے ہیں، وہ ایک حدیث کو پکڑ لیتے ہیں، انہی صحابہ سے اور احادیث مروی ہیں جو منسوخ احادیث ہو گئی ہیں اسے پکڑ لیا، بقیہ جو اپنی طبیعت کے خلاف ہیں، اے جی موضوع ہے ضعیف ہے، اس پہ اعتراض کیا اور حدیث کو نہ لیا۔ احادیث موجود ہے، جس کو مل رہا ہوں مجھ سے مل سکتا ہے، الحمدللہ حوالے دکھا سکتے ہیں، پر خدا کے لیے شریعت کو مذاق مت بنائیں۔ غلطی کی ہے تو بھگتے، ایسا نہیں کہ غلطی کر دی تو اب چلو جی ہم دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ تو جو بڑے بوڑھے ہیں اگر ایسا کوئی معاملہ ان کے سامنے پیش ہے اپنے محلے میں، تو بڑوں کا حق ہے ایسوں کو منع کریں، منع نہیں ہوتے تو محلے سے نکال دیں۔ کیوں؟ اللہ نہ کرے ان کے سبب آپ سب پہ عذاب آ جائے رب کا، کہ جہاں رب کی شریعت کے خلاف چل رہے ہیں، رب کی باتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، تو کیا وہاں رب کی رحمتیں نازل ہوں گی؟
خدا کے لیے ایسا مت کریں اور شریعت کو سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت ادا فرما لیجیے۔